السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب اور مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نیوز چینل، جسے عرف عام میں پی پی نیوز کے نام سے جانا جاتا تھا، پاکستان پبلک، شام کے 5 بجے میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جس کے لیے سارے شہر میں پھیلے پی پی نیوز کے نیوز رپورٹرز اور سینئر صحافیوں کو ایمرجنسی کال کی گئی۔ وہ ابھی ایک حادثے کی رپورٹنگ کر کے گھر لوٹی تھی۔ امی کو کھانا گرم کرنے کا کہہ کر خود آرام کی غرض سے لیٹنے لگی تو آفس سے کال آ گئی جس میں فوراً اسے آفس آنے کا کہا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ ابھی تو گھر آئی ہوں، کھانا بھی سکون سے کھانے نہیں دیتے یہ لوگ۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلا گئی تھی۔ خیر، میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، کھانا کھا کر اور پورے 15 منٹ آرام کرنے کے بعد ہی میٹنگ میں جاؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر پرسکون کیا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ ہیڈ آفس مین بازار کے پاس ہی تھا۔ ٹیکسی سے جاؤ تو 15 منٹ میں پہنچا جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اکیلے ہی جانا تھا، کون سا کسی نے چھوڑنے جانا تھا۔ پہلے سوچا کہ امی کو بتا دے مگر ڈانٹ پڑ جانی تھی کہ آتے ہی دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو ادھر جا کر کے کال کر لی جائے۔ یہی سوچتے وہ دوبارہ آفس جانے کے لیے گھر سے نکل گئی تھی۔ مس، یو آر 20 منٹس لیٹ، سر عظیم نے روکھے لہجے میں کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جب بھی اس سے ناراض ہوتے تو نام کے بجائے مس کہہ کر بلاتے۔ وہ سن کے بے اختیار مسکرائی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی سر عظیم نے میٹنگ شروع کی جو ابھی تک اس کا انتظار کرنے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ ہمارا اصل فوکس بس اپنے مشن پر ہونا چاہیے۔ یہ نیوز آف دی ایئر ہوگی اگر اچھے طریقے سے کوریج کی جائے، کوئی ایک پوائنٹ بھی مس نہ ہو، اور خاص طور پر اس بارے میں دوسرے چینل کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ سارا پلان خراب ہو سکتا ہے۔ میٹنگ کے آخر میں انہوں نے آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا اور پھر کہا کہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ سر، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جان بوجھ کر سوال کیا۔ میرے خیال میں بتا چکا ہوں، سر عظیم خفگی سے بولے۔ سوری سر، میں بھول گئی۔ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے وہ پھر سے گویا ہوئی۔ سر کچھ لمحے سے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے کے بعد سارے اسٹاف کے سامنے دیکھتے ہوئے بولے، دی میٹنگ از اوور، آپ سب جا سکتے ہیں، اور 2 دن بعد کام شروع ہو جانا چاہیے، اوکے؟ بات کے آخر میں حکمیہ انداز میں کہا گیا۔ یس سر، سب آوازیں بلند بولے سوائے اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ وہ بھی جانے کے لیے اٹھنے لگی تو سر عظیم نے کہا، مس آپ رکیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ اب اسے لیٹ آنے پر ڈانٹ پڑنی ہے، اور یہی ہوا۔ اگلے 20 منٹ وہ چپ چاپ بس سر کی باتیں سنتی رہی۔ اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، ایسے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محسن، یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں، دیکھ تو آ کے کبھی پاؤں کے چھالے محسن۔ کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے ہم نہیں ہوں گے کہ جب ہوں گے اجالے محسن۔ حاکم میں وقت کہاں، میں کہاں، عدل کہاں، کیوں نہ خلقت کی زباں پر لگائیں تالے محسن۔ وہ جو ایک شخص متاع دل و جاں تھا نہ رہا، اب بھلا کون میرے درد سنبھالے محسن۔ محسن نقوی کی یہ غزل جانے کیوں آج کل اکثر اس کی زبان پر رہتی تھی۔ آنکھیں بھی گلابی اور سوجی رہتیں جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس وقت بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی بظاہر وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، مگر سوچوں کا تسلسل کہیں اور ہی تھا۔ اچانک سے وہ چونکی جب دھپ سے چھوٹی بہن آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے بولی، کیا اپی ہر وقت دکھی ڈرامے دیکھتی رہتی ہو؟ کوئی مار دھڑ والی پاکستانی مووی بھی دیکھ لیا کرو۔ پھر ایک پاکستانی فلموں والا چینل لگا کر اس کی طرف رخ کر کے سنجیدگی سے بولی، آپی آج مجھے صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سٹپٹائی۔ تو کیا میرے دل کا حال چہرے پر بھی عیاں ہونے لگا ہے؟ نہیں، کوئی تو مسئلہ ہے جو یوں ہر وقت سوچوں میں گم رہتی ہو، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے نہ کپڑے بدلنے کا۔ حلیہ دیکھو ذرا۔ آنیہ کے اس طرح کہنے پر وہ جو اپنے حلیے کو دیکھنے لگی تھی اس کے اگلے جملے پر ساکت رہ گئی۔ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ آنیہ شرارت سے گویا ہوئی۔ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہو تم۔ وہ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ آنیہ بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ اس نے بات بدلنے کی خاطر جلدی سے کہا، تم ایسا کرو مجھے چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ آنیہ تاویداری سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگی، مجھے کوئی
مجھے جلد ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو۔ اللہ پاک آپ ہی کوئی راستہ دکھائیں مجھے۔ سوچتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو ٹی وی سے آتی آواز نے نہ صرف سوچوں کا تسلسل توڑ دیا بلکہ قدموں کو بھی جکڑ لیا تھا، گویا تمام مسئلوں کا حل مل گیا ہو۔ ٹی وی پر اشتہار چل رہا تھا، محبوب آپ کے قدموں میں، پسند کی شادی ہو یا گھریلو رنجشیں، طلاق کا مسئلہ ہو یا ساس کی دشمنی، لاٹری کا ٹکٹ نکلوانا ہو یا بدلنی ہو قسمت، پڑھائی میں اگر لانی ہے پوزیشن یا کوئی توڑنی ہے بندش، کاروبار کی رکاوٹ اور جادو ٹونا، اولاد کا مسئلہ۔ اگر آپ کو کسی بھی سلسلے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور رابطہ کریں۔ الحاج پیر جلال اکبر سے۔ ابھی تک بہت سی بہنیں اور بیٹیاں اپنی محبت پا چکی ہیں، آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے مسئلے پیر صاحب خود حل کرتے ہیں، تو دیر نہ کریں، دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ اس نے چور نظروں سے کچن کی سن دیکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر نوٹ کیا اور کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے نمبر ڈائل کیا اور رابطہ ہونے پر دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم، مجھے پیر جلال اکبر صاحب سے بات کرنی ہے۔ پی پی نیوز کے دفتر میں فون کی بیل بجی تو سر عظیم نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں فون اٹھاتے ہوئے کہا، جی بولیں بیٹا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ کوئی خاص بات معلوم ہوئی یا اس نیوز کے بارے میں؟ دوسری جانب کچھ دیر تک وہ سنتے رہے، پھر وہ پرجوش ہو کر بولے، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کمال ہو جائے گا، بس تم احتیاط سے کام لینا، وہ لوگ کافی خطرناک ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بات کرتے رہے، پھر ہنستے ہوئے بولے، بیسٹ آف لک ٹو آور سینئر نیوز رپورٹر، اور فون رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر آنے والے وقت کی خوشی رقم تھی، بس اب یہ نیوز ایک دفعہ بریک ہو جائے ہمارے چینل سے، ریٹنگ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ سر عظیم خوشی سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اس فائل کا مطالعہ کرنے لگے جس کو وہ کال آنے سے پہلے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کی دیواریں جیسے دھیمے سروں میں گنگنانے لگیں، جانے کس کے راز سے اب پردہ اٹھایا جائے گا، جانے کس کا افسانہ سرعام سنایا جائے گا۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، سڑکوں پر انتہا کا رش برپا تھا، اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس واپس اپنے گھروں کے راستے پر گامزن تھے۔ ایسے میں شہر کے کمرشل ایریا میں اس 5 منزلہ عمارت کے ایک دفتر میں موجود وہ 5 نفوذ ایک انتہائی حساس مسئلے پر خفیہ میٹنگ کر رہے تھے۔ ان 5 لوگوں میں 2 لڑکیاں، ایک بڑی عمر کا آدمی اور 2 لڑکے شامل تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص اپنے رعب اور دبدبے کے باعث ان سب کا باس لگ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے اور آپ بھی ابھی تک معلومات حاصل نہیں کر سکے، اور اس پر مزید اس شخص کا سراغ بھی کھو دیا۔ باس کی اونچی آواز پر ان سب کے سر نیچے ہو گئے تھے۔ سوری سر، ان میں سے ایک لڑکی نے شرمندہ لہجے میں کہا، تو باس کو اور غصہ آ گیا، اس لڑکی کی طرف دیکھتے بولے، ماہین، آپ سے مجھے بہت امید تھی، اس لیے آپ کو اس مشن کا لیڈر بنایا، لیکن آپ نے مجھے بہت مایوس کیا۔ ان کی اس بات پر ماہین کا سر مزید جھک گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پہلی دفعہ سر اسے ڈانٹ رہے تھے، وہ بھی اتنی سخت کہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باس کی زیرک نگاہوں نے اس کی نمی صاف کرتے دیکھ لیا تھا، تبھی اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولے، اوکے، اب یہ اپنے جھکے سروں کو اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور کیوں۔ کیونکہ زیادہ دیر ہوئی تو یہ مشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے مضبوط ٹیم چاہیے، کمزور نہیں۔ دیٹس اوکے ماہین۔ اپنی بات کے آخر میں ماہین کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھاتے مضبوط لہجے میں کہا، یس سر، اب کی بار آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اب تو اس کو پاتال سے بھی ڈھونڈنا پڑے تو میں ڈھونڈ نکالوں گی، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس لمحے ماہین کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو قتل کر دیتی۔ ایک جنگلی بلی کا سائنسی نام اس کو یہ خطاب، فیلس مارگریٹا، شاباش، اب تم لگ رہی ہو نا۔ باس کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا کیونکہ وہ کبھی اپنے دشمن پر رحم نہیں کھاتی تھی۔ باس نے ماہین کے عزم کو سراہتے کہا، پھر وہ سب پلان بنانے لگے کہ کیسے اور کب کیا کرنا ہے۔ پی پی نیوز کے دفتر میں ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ 10 بجے کے نشریات سے آج وہ نیوز بریک ہونی تھی جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ سر عظیم بہت خوش تھے، آخر کو ان کی سینئر رپورٹر نے ان کے چینل کو آج جو خبر دی تھی وہ تھی ہی ایسی کہ سارے ملک میں پی پی نیوز چینل کی واہ واہ ہو جانی تھی۔ ارے مس ملک، آپ نے تو کمال کر دیا، ایسی کانفیڈینشیل معلومات کہاں سے اور کیسے معلوم کی آپ نے؟ قابل تردید ثبوتوں کے ساتھ؟ سر عظیم نے بہت حیرانی سے پوچھا تھا اور وہ مسکرا دی۔ ان کا طرز تخاطب ان کے موڈ کے مطابق بدلتا رہتا تھا، کبھی بیٹی، کبھی مس ملک اور کبھی صرف مس کہہ کر مخاطب کرتے، بہت کم وہ اس کو اس کے نام سے بلاتے تھے۔ سر، ڈھونڈنے والے تو خدا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ تو صرف کچھ راز تھے جو میں نے ڈھونڈ لیے، اس نے گول مول سے انداز میں ٹالا۔ سر عظیم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ وقت کم تھا، ابھی بہت سے کام کرنے والے تھے، وہ پھر کبھی پوچھ لیں گے، یہی سوچ کر سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ باقی سارے قصے رد، قل ہو اللہ احد، بھول جا ہر مد و شد، قل ہو اللہ احد، ہے شریک ہے قریب شہرک سے جو قلب انسان جس کا گھر، جس کی کوئی جانہد، قل ہو اللہ احد۔
حمد باری کے لیے کیا تخیل، کیا حروف، بیت ہے سارے عدد، قل هو اللہ احد، وہ ہے یکتا وہ صمد، اس کا ثانی بھی نہیں، لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، چاہتا ہے گر سکوں تو بنا اے بے خبر، یہ وظیفہ ہی ست، قل هو اللہ احد، گمراہی میں زین پھر پاؤ صراط مستقیم، کر طلب اس سے مدد، قل هو اللہ احد۔ کالی یونیفارم اور کالی چادر میں ملبوس وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آستانے میں داخل ہوئی تو ہم ہر طرف گونج رہی تھی۔ یہ دراصل ایک مزار تھا جس میں پیر جلال اکبر کے کوئی پیر دفن تھے۔ مزار پر فاتحہ پڑھنے والے کم تھے اور ماتھا ٹیکنے والے اور منتیں مانگنے والے زیادہ تھے۔ وہ مزار کی پچھلی جانب چلی گئی جہاں بڑا سا برآمدہ تھا اور آخر پر ایک کمرہ تھا جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں فون کی بیل بجی تو اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا، امی کی کال تھی۔ جی امی بولیں۔ دوسری طرف سے امی بولی، کہاں ہو تم، گھر کب آؤ گی؟ امی بس آج ذرا سر نے لیٹ گھر جانے کا کہا ہے، ایک اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، پھر آ جاتی ہوں گھر۔ اس نے جھوٹ بولا، دل میں شرمندگی ہوئی مگر سچ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، تیسری قطار میں اس نے جس کو بیٹھے دیکھا اس نے اس کے سانس روک دیے تھے۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو پی پی نیوز چینل نے بھی اپنی ہیڈ لائنز نشر کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے سینئر رپورٹر نے ایک انتہائی اور خفیہ حساس معلومات کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک لمحے کو نیوز کاسٹر نے توقف کیا، پھر دوبارہ اسی جوش و خروش سے شروع ہو گئی۔ جی ناظرین، خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مشہور سیاستدان ملک وحاج احمد کے اثاثے آمدنی سے زیادہ ہیں۔ یہی نہیں، ان کی ہانگ کانگ اور پاناما میں آف شورز کمپنیاں بھی ہیں۔ ثبوت آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ ڈاکیومنٹس دکھائے جانے لگے جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ نیوز کاسٹر اب دوبارہ بول رہی تھی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پی پی نیوز نے پہنچائی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پی پی نیوز نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور سیاستدان ملک وحاج احمد کے اثاثے، وہ ایک دفعہ پھر کسی روبوٹ کی طرح ساری خبر کو دوبارہ سنا رہی تھی اور کانفرنس روم میں سارا اسٹال بشمول سر عظیم بیٹھے ریٹنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے واہ، اس خبر نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، سب خبروں کی ریٹنگ بہت بڑھ چکی ہے۔ مس ملک، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، سر عظیم خوشی سے کپکپاتے لہجے میں بولے۔ نظریں ابھی بھی بدستور لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ تبھی جونیئر رپورٹر فلک بولی، سر وہ تو جا چکی ہیں۔ واٹ؟ سر عظیم بہت حیرانگی سے بولے۔ اس کے کیریئر کی یہ سب سے پہلی اور بڑی کامیابی ہے، اس کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں شوق لگا تھا یہ سن کر کہ وہ یوں اتنے اہم موقع پر یہاں موجود نہیں۔ سر وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کو کوئی ضروری کام ہے، 2-3 گھنٹوں تک آ جائیں گی۔ فلک نے فیس بک پر لائیو نیوز اپڈیٹ کا جائزہ لیتے کہا۔ نیوز کاسٹر کی آواز پر دوبارہ سب دیوار پر لگی LED کو دیکھنے لگے۔ ناظرین، چونکہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، اسی لیے ہم اپنی نیوز رپورٹر کا نام صیغہ راز میں رکھنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد فون کال پر لیں گے حکومتی پارٹی کے MNA فیضان باجوہ صاحب کو۔ تب تک پی پی نیوز کے ساتھ رہیے۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جیسے ہی نیوز کاسٹر نے بریک لی، سب لوگ دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کوئی انسٹاگرام پر پی پی نیوز کے بڑھنے والے فالوورز کو نوٹ کر رہا تھا تو کوئی فیس بک پر بنی چینل کے آفیشیل پیج اور گروپس میں آج کی نشریات پوسٹ کر رہا تھا، اور سر عظیم چینل کے اخبار میں یہ خبر لگانے کے لیے ایڈیٹر سے رابطہ کرنے لگے۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر واپس آئی۔ آتے ہی پہلا سامنا امی اور آنیہ سے ہوا جو صحن میں ہی بیٹھی مٹر چھیل رہی تھیں۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے آنے میں؟ امی نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ لیٹ ہو جاؤں گی، پھر بھی پوچھے جا رہی ہیں، اس نے روکے لہجے میں کہا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ امی نے خاصی حیرت سے کہا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ چھوڑے امی، آپ ہی پہ ان دنوں کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کافی دنوں بہت سی ٹینشن بھی لگی رہی ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا تو ان کو چین ملے گا، پتہ تو ہے آپ کو، عالیہ نے ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ توجہ مٹروں پر کر لی۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ امی کو تفکرات نے آ گھیرا۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ آپ ہی کو کیا مسئلہ ہے، مگر وہ خود بتا دیں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ عالیہ اتنا کہہ کر 3-4 کچے مٹر منہ میں ڈال چکی تھی، پھر دوبارہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو امی نے زور سے اس کے الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور خفگی سے بولی، 1000 دفعہ کہا ہے کہ کچے مٹر نہ کھایا کرو، مگر اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی بھلا کچے مٹر کھاتا ہے؟ میں کھاتی ہوں اماں جی، عالیہ نے مدد سے جواب دیتے ہوئے پھر ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو امی ٹوکری ہی اٹھا کر کچن کی طرف چلتی بنی تھی اور پیچھے عالیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے آستانے پر دیکھ لیا ہے تو
میری خیر نہیں، اور اگر نہیں دیکھا تو آئندہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ شہر کا پوش علاقہ تھا جہاں عام آدمی تو گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں امرا، دو بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کے گھر بلکہ کوٹھیاں تھیں۔ انہی میں سے ایک کوٹھی میں اس وقت ہنگامہ برپا تھا۔ ملک وہاں زخمی شیر بنا اپنے مینیجر پر چیخ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ ثبوت میڈیا کے ہاتھ لگ سکتے ہیں؟ کیسے؟ بتاؤ مینیجر۔ اس نے غصے سے ایک مینیجر کا گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سر، ہم خود حیران ہیں۔ ہیکرز نے کیسے سارے ڈاکومنٹس چرا لیے؟ مینیجر نے منمنائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے اس کی مزید شامت آنے والی آواز نے اس کو بجا لیا تھا۔ چھوڑ دیں ان کو ڈیڈ، اب یہ سوچے کہ کیا کرنا ہے۔ میڈیا والے کالز پر کالز کر رہے ہیں، ان کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ ملک ابتہاج احمد تھا، ملک ابتہاج احمد کا اکلوتا جانشین، جو نہ صرف طاقت بلکہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ 6 فٹ قد، چوڑے شانے، سرمئی آنکھیں، تیکھی اونچی ناک اور گہرے کٹاؤ والے انابی لب، وہ حسن کا مکمل شاہکار تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر حسین لوگ ظالم بھی ہوتے ہیں، وہ بات جیسے اس کے لیے ہی بنی تھی۔ چلتا تو یوں لگتا کہ جیسے دنیا کو اپنی نوک پر رکھ رہا ہو۔ ابتہاج کے کہنے پر ملک وحاج نے مینیجرز کو دفع ہونے کا اشارہ کیا تو وہ یوں سر پٹ بھاگے جیسے اگر 1 منٹ بھی اور رکے تو کہیں واقعی جان ہی نہ چلی جائے۔ ڈیڈ، اس نیوز چینل کی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابتہاج کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اگر ابھی ایسا کیا تو سب کا شک ہماری طرف ہی آئے گا۔ ملک وحاج نے اس کو سمجھاتے کہا۔ ابھی ہمارے لیے اہم وقت ہماری عزت اور سلامتی ہے۔ ابتہاج، ابھی تم کچھ نہیں کرو گے، اوکے؟ ٹھیک ہے ڈیڈ، کچھ کرنا ہوا تو بتا دینا۔ ابھی آپ ہی کرو یہ سوچنے والا کام، مجھ سے نہیں سوچا اوچا جاتا۔ ابتہاج نے بگڑے موڈ میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اف، جانے کب یہ لڑکا دل کے بجائے دماغ سے سوچنا شروع کرے گا۔ ملک وحاج احمد سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگا کہ پارٹی والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو رام کرتا ہوں، پھر میڈیا کو بھی کچھ کہتا ہوں، اور آنے والا وقت بھی اپنی جگہ کچھ کرنے کا سوچنے لگا۔ موہت ابھی ابھی گھر آیا تھا، مگر آتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ماحول کشیدہ ہے اور وجہ سے تو وہ اچھی طرح واقف تھا۔ آ گئے تم بیٹا، کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ موہت کی امی اسے اندر داخل ہوتے دیکھ پیار سے پوچھنے لگی۔ امی، انٹرویو تو اچھا تھا، آپ یہ بتائیں پھر بھابھیوں نے کوئی بات کی ہے جو یہ طوفان کے بعد والی خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے آخر میں شوق ہوا تو امی نے ایک دھپ رسید کی اس کے کندھے پر اور خفگی سے کہا، بری بات، بڑی بھابھیوں کے بارے میں غلط نہ سوچا کرو۔ موہت نے بیزاری سے سر جھٹکا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں ملنی، گھر میں یوں ہی لڑائیاں بقول اس کے دنگے فساد ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے وہ شد و مت سے نوکری کی تلاش میں تھا، بہت ساری جگہ اپلائی کیا ہوا تھا، بس اب قسمت کھلنے کا انتظار تھا۔ عمران صاحب کے 3 بیٹے تھے، بڑے دونوں بھائی سبحان اور فرقان اور ایک بڑی بہن سدرہ کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ موہت اور اسے چھوٹی بہن نمرہ بھی پڑھ رہے تھے۔ چونکہ گھر کا سارا نظام سبحان اور فرقان بھائی نے سنبھال رکھا تھا تو اسی لیے دونوں بھابھیوں کا پارہ اکثر ہائی رہتا، اور شگفتہ بیگم، موہت کی امی، بس گھر کا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہتی۔ ماحول تبھی اچھا ہونا تھا جب موہت کمانے لگتا۔ کالی چادر اوڑھے، کالج یونیفارم میں ملبوس، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ پیر صاحب کے آستانے کی جانب رواں دواں تھی۔ آنیہ کو اس نے بتا دیا تھا کہ اس کو اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا ہے، اس لیے وہ لیٹ ہو جائے گی۔ دیے گئے پتے پر جب وہ پہنچی تو آستانے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی روایتی قسم کا آستانہ نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ آنے والے نے دروازہ کھولا اور پوچھا، جی فرمائیں۔ وہ دراصل مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط پتے پر آ گئی ہے۔ آئیں بی بی، اندر آ جائیں۔ ملازم نے ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ گھبراتے اندر چلی آئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں پیر صاحب کو بلاتا ہوں۔ ملازم اس کو ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ دیواروں پر جا بجا قرآنی آیات ٹنگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کونے میں بک شیلف بھی پڑی تھی جس میں اسلامی اور احادیث کی کتابیں اکثریت میں پڑی تھیں۔ وہ وقت گزارنے کی خاطر بک شیلف کی طرف آ گئی اور دوسرے ریک سے کتاب کھول کر اس کی برگردانی کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو پیر صاحب اندر آ چکے تھے۔ پیر صاحب کی عمر تقریباً 35 سے 38 کے درمیان تھی، مگر اپنی عمر سے 4-5 سال چھوٹے نظر آتے۔ سر پر سفید ٹوپی تھی جس نے سارے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا، اور مٹھی بھر داڑھی جس میں آدھے بال سفید اور آدھے کالے رنگ کے تھے۔ ہاں، مگر چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا بقول اس کے۔ وہ عام پیروں کی طرح روب اور دبدبے سے نہیں بلکہ بہت پیار اور تحمل سے بات سنتے تھے اور بالکل دوستوں کی طرح مریدوں سے بات کرتے۔ السلام علیکم پیر جی، اس نے عقیدت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ پیر جی نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پیر جی، آپ نے تو کہا تھا کہ دوسرے آستانے پر آ جانا، لیکن یہ آستانہ تو نہیں، یہ تو آپ کا گھر ہے۔ ڈرائنگ روم میں چائے لے کر آتے ملازم نے اس کی بات سن لی اور سمجھ گیا
کہ یہ پہلی ملاقات نہیں، خیر مجھے کیا، یہی سوچ کر خاموشی سے چائے رکھ کر چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں آج یہاں کیوں بلایا ہے، آستانے پر کیوں نہیں بلایا؟ پیر صاحب نے چائے کا سپ لیتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس نے بھی چائے پیتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پیر صاحب، مجھے نہیں پتا، آپ نے مجھے آج آستانے کے بجائے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے بھول پن سے جواب دیا۔ تو پیر صاحب اس کی جانب دیکھتے بولے، کیونکہ مجھے میرے مریدوں نے خبر دی کہ آج پھر تمہاری ہمسائی آستانے پر آئے گی۔ کیا سوریا آنٹی آج پھر آئیں گی؟ اس نے جلدی سے پیر صاحب کی بات کاٹ کر پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اس دن آستانے کا منظر ابھرنے لگا۔ اس دن وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کر دیکھا تو آخری قطار میں اسے سوریا آنٹی بیٹھی نظر آئیں، جو بغور اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ بہت ڈر گئی، اگرچہ وہ نقاب میں تھی، مگر پھر بھی اگر وہ پہچان لی جاتی تو بہت برا ہوتا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی باری آ گئی تو وہ جلدی سے پیر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر پیر جی سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ آج کوئی 5ویں ملاقات تھی، وہ بھی پیر صاحب کے گھر پر۔ اس کی سوچوں کا تسلسل پیر صاحب کی آواز سے ٹوٹا۔ ہاں وہی تمہاری ہمسائی آج پھر آئے گی آستانے پر۔ پیر صاحب اتنا کہہ کر دوبارہ چائے پینے لگے تو اس نے پوچھا، پیر جی آپ سے پچھلی بار بھی تو میں نے پوچھا تھا۔ اس دن جب میں پہلی بار آپ کے پاس آئی تھی، اس دن میرے جانے کے بعد سوریا آنٹی سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اسے شک ہے کہ نقاب والی کو وہ جانتی ہے، مگر میں نے اسے تمہارا نام نہیں بتایا بلکہ ڈانٹ دیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، اور اگر وہ تمہیں اس دن آستانے پر پہچان لیتی تو پتہ کیا ہوتا؟ وہ تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو بتا دیتی کہ تم بھی آستانے پر تھی۔ تو پھر کیا وجہ بتاتی تم اپنی ماں کو؟ کیا یہ کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم چاہتی ہو کہ کسی تعویذ کے ذریعے اس کو اپنا بنا سکو؟ یقیناً تم ایسا نہیں چاہتی ہوگی، اسی لیے آج تمہیں آستانے کے بجائے یہاں بلایا۔ پیر صاحب نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ پیر صاحب کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ہاتھ جوڑتے بولی، پیر صاحب میں آپ کا احسان زندگی پر نہیں بھولوں گی، بس اس کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی اذیت میں ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ مجھے میری محبت دلا دیں، خدا کا واسطہ آپ کو۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جلد تمہیں مل جائے گا۔ پھر اس کے ہاتھ میں جیب سے ایک پڑیا نکال کر رکھتے بولے، یہ سفوف تم نے خود پینا ہے اور اس کے بعد دعا مانگ کر سو جانا ہے، اور پرسوں دوبارہ آنا آستانے پر نہیں، سیدھا یہاں، ٹھیک ہے؟ اس نے تابیداری سے آنسو صاف کرتے سر ہلایا اور پڑیا بیگ میں رکھتے ہوئے روندے لہجے میں بولی، پیر جی اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کے کمرے کا واش روم استعمال کر لوں، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، نہیں تو گھر میں سب رونے اور آنکھوں کے لال ہونے کا سبب پوچھیں گے۔ پیر صاحب کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر باہر کی جانب اشارہ کرتے بولے، ڈرائنگ روم سے باہر دائیں ہاتھ پر سیڑھیاں ہیں، اوپر 2 نمبر والا کمرہ، تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر واپس آئی تو معذرت کرتے بولی، سوری پیر جی مجھے زیادہ دیر ہو گئی، اصل میں مجھے دوبارہ رونا آ گیا تھا، اس لیے فریش ہونے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ پیر صاحب نے بغور اس کی جانب دیکھا، روئی روئی آنکھیں، چہرے پر چھائی معصومیت اور بھولپن اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ پیر صاحب کے اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہو گئی اور جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، وہ پاس سے گزری تو کچھ سوچتے ہوئے رکی اور ملازم کو مخاطب کرتے بولی، سنیے انکل جی۔ ملازم بھی یہ دھیڑ عمر کا شخص تھا۔ جی بی بی بولیں۔ وہ ذرا حیران ہوتے ہوئے بولا کہ اس حسین لڑکی کو بھلا مجھ سے کیا کام؟ انکل جی، پیر جی کیا ہر ایک کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، یا صرف آج مجھے ہی بلایا ہے؟ وہ الجھن سے بولی، وہ جتنی مرضی بیوقوف صحیح مگر پیر صاحب کا یوں سے گھر پر بلانا عجیب لگ رہا تھا۔ ملازم ہنسا تھا اس کی بات سن کر، پھر معنی خیز انداز میں بولا، بی بی آپ پریشان نہ ہو، پیر جی صرف خاص لوگوں کو ہی گھر بلاتے ہیں، اور آپ خوش ہو جاؤ بی بی کہ آپ پیر صاحب کی خاص مریدنی بن گئی ہو۔ خاص مریدنی مطلب؟ وہ اور الجھ کر رہ گئی۔ مطلب یہ ہے بی بی کہ پیر صاحب اپنے خاص مریدوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کا مسئلہ بہت جلدی اور سب سے پہلے حل کرتے ہیں۔ وہ پگلی بے طرح خوش ہو گئی کہ میں خاص مریدنی بن گئی ہوں، اب میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تھینک یو انکل جی، آپ نے بہت بڑی الجھن دور کر دی میری۔ اور ملازم کو یوں ہی حیران کھڑا چھوڑ کر گیٹ سے باہر نکل گئی، لیکن وہ بے خبر تھی، خاص مریدنی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی خاص پن اس کو لے ڈوبے گا۔ وہ تینوں اس وقت کام کے سلسلے میں باہر ایک کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ خبروں پر بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ماہین میڈم نے ٹھیک کیا میڈیا کو ملک وحاج کے خلاف ثبوت دے کر؟ ان میں سے اریج نامی لڑکی سینڈوچ سے بھرپور انصاف کرتے سامنے بیٹھے لڑکے کو مخاطب کرتے بولی۔ عمر شانے اچکا کر بولا، پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میڈم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم اس وقت ملک وحاج کو اور محتاط کر رہے ہیں، بجائے اس کو پکڑنے کے جتنے ثبوت اب تک اکٹھے کیے تھے وہ بھی میڈیا کو دے دیے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تو ہادی جو خاموشی سے دونوں کی بات سن رہا تھا سوچتے ہوئے کہنے لگا،
जहाँ तक मेरा ख्याल है माहिन मैडम कोई भी काम बेवजह तो नहीं करती, अभी भी इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। कैसा मकसद? अरीफ ने खाने से अरीफ ने खाने से हाथ रोकते पूछा। आई थिंक वो चाहती हैं कि वहाज अहमद बौखलाकर कोई गलती करे और इस पर इस वक्त मीडिया और उसकी पार्टी का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने की खातिर अपने बड़ों से रब्ता ज़रूर करेगा। हादी की बात ख़त्म हुई तो उसने ध्यान दिया इन दोनों की शक्लों पर। वो दोनों से मशकूक अंदाज में घूर रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों का खाना खा के पेट नहीं भरा जो अब मुझे खाने का इरादा है? हादी ना समझी में उन दोनों को देखते बोला। तुम माहिन मैडम से कब मिले? उमर ने गुस्से से पूछा तो हादी जान गया कि वो समझ गए हैं। परसों बात हुई थी, हादी ने मरे मरे अंदाज में बताया। अब वो जान ही गए हैं तो छुपाने का फ़ायदा। तौबा, तुम कितने मीसने हो? उमर ने कानों को हाथ लगाते कहा। सारा प्लान माहिन मैडम का था और कितने मज़े से तुम कह रहे हो कि मेरा ख्याल है माहिन मैडम ऐसा चाहती हैं वैसा चाहती हैं। उमर ने हूबहू हादी की नकल उतारते कहा तो अरीज हंसने लगी और हादी मुंह बनाकर बोला, यार तुम लोग तो भरम भी रखने नहीं देते किसी मासूम का। कैसे पता चला तुम लोगों को? बेटा, अगर हम इतने इंटेलिजेंट ना होते तो आज इंटेलिजेंस ब्यूरो में ना होते। उमर ने फर्जी कॉलर झाड़ते कहा, क्योंकि इस वक्त उसने गोल गले वाली शर्ट पहनी हुई थी। खामोश, अरीब ने फौरन उमर को टोका। हम इस वक्त पब्लिक प्लेस पर हैं, इसलिए एहतियात करो बोलने में। सरेआम अपना प्रोफेशन बताने की हमें परमिशन नहीं। फिर उठते हुए बोली, चलो अब निकलें अपने अपने कामों पर। ज़रा भी देर हो गई ना तो रिपोर्ट देने में तो डांट पड़ जाएगी। हाँ ठीक है, चलते हैं। उमर और हादी भी उसकी तकलीद करते हुए उठ गए थे। ठंडी हवाएं और हल्की फुल्की रिमझिम मौसम को दिलकशी बख्श रही थी। कौसे कज़ा के रंग भी अपने जलवे दिखा रहे थे। ऐसे मौसम में अक्सर दिल बेईमान हो जाते हैं, मगर इस पर तो जैसे कोई मौसम असर ही नहीं करता था। अब भी घर के सहन में वो सीढ़ियों पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी जब आनिया पास आके खामोशी से बैठ गई। वो अपने ख्यालों से चौंकी और आनिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। यकीनन उसके पास सुनाने के लिए कोई नई कहानी थी। आनिया थोड़ा आगे को खिसकने हुए कहने लगी, आपी, तुम्हें उस दिन बताया था ना कि हमारे इंग्लिश के न्यू टीचर आएंगे, क्योंकि पुराने टीचर छोड़कर जा चुके हैं तो आज न्यू टीचर आए थे। तो इसमें क्या नई बात है? जाहिर है जब एक टीचर छोड़कर जाएगा तो नया टीचर तो आता है। वो बेजारियत से बोली। आनिया उसकी बेजारी को नज़रअंदाज करती दोबारा शुरू हो गई। आपी यार, नई बात यह है कि कोई रिवायती से बुढ़े खड़ूस टीचर नहीं बल्कि इंतहाई हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। शक्ल से फॉरेनर लगते हैं। इंग्लिश तो ऐसे बोलते हैं जैसे पैदाइशी अंग्रेज़ हों, और उर्दू में जब बात करते हैं तो उफ़ आपी, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ उनकी। वो आनिया की तरफ सीधी होकर बैठ गई थी और उसको समझाने वाले अंदाज में बोली, देखो आनी, वो मेल टीचर है, मतलब ना मैडम है तुम्हारे लिए, इसलिए आइंदा इसका जिक्र मत करना इस तरह, फ़ैन गर्ल की तरह बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह जो अपने उस्ताद के पढ़ाने की तारीफ़ करे, उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी की नहीं। उसने अच्छा खासा डांट कर रख दिया आनिया को, क्योंकि वो बहुत जल्द दूसरों पर भरोसा कर लेती थी। आनिया का मुंह बन गया। उसने खफगी से कहा, आप खुद ही कहती हैं कि घर से बाहर की अच्छी या बुरी हर बात बता दिया करो, और अब जब मैंने आपको बताया तो उल्टा डांट रही हैं। उसने प्यार से आनिया को देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों कहती हूँ कि हर बात शेयर करने को? आनिया ने मुंह बसोरते नफी में सर हिलाया। उसने रीलिंग के साथ टेक लगाते सारी तवज्जो आनिया की तरफ मबजूल कर ली। आनी, हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, ये बहुत एडवांस माशरा है। अब मुझ और तुम जैसी हज़ारों लड़कियां तालीम हासिल करने और जॉब करने घरों से बाहर ही निकलती हैं, और हर लड़की के हाथ में स्मार्टफोन भी है। ये आज की माँओं और बड़े बहन भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को हर अच्छा और बुरा पहलू बता दें, इससे पहले कि वो खुद बुरे और अनजान दोस्त बनाएं, खुद उनके दोस्त बन जाएं, ताकि वो अच्छी बुरी गलत दुरुस्त हर बात अपने बहन भाई और माँ बाप को बताएं, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और ख़ुसूसन लड़कियों को तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसानों का नहीं बल्कि हैवानों का माशरा है। ये सब कहते हुए उसके लहजे में ज़माने भर की थकन थी। इसलिए अब तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। जिस उम्र में तुम हो ना, इस उम्र में हर शख्स दिल को अच्छा लगता है जो खूबसूरत हो या जो आपकी तारीफ़ करे। तो मेरी प्यारी बहन, किसी के झांसे में नहीं आना, वरना सारी उम्र का रोग बन जाता है। उसके लहजे में माजी का कर्ब बोल रहा था। आनिया चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही, फिर उदासी से मुस्कुरा कर बोली, ठीक है आपी, मैं आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मगर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी तो इतना कुछ छुपा रही हो आजकल। क्या मतलब? मैं क्या मतलब तुम्हारा? मैं क्या छुपाऊंगी? उसने चौंक कर पूछा तो आनिया डरते डरते बोली, मुझे लगता है आपको किसी से मोहब्बत। अभी अगले अल्फाज उसके मुंह में थे जब आनिया को बुरी तरह झड़क दिया गया। शट अप आनिया, फजूल ना बोला करो, और अब जाओ यहाँ से और जाकर कुछ पढ़ लो, कल टेस्ट है तुम्हारा। आनिया फिर से मुंह बनाती उठ खड़ी हुई और बुड़बुड़ाती हुई अंदर बढ़ गई थी
اور وہ اپنی جگہ اداسی سے سوچ رہی تھی کہ آنیہ میں کبھی بھی وہ تمہیں نہیں بتا سکتی جو میں چھپا رہی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ تو ازل سے حقیقت رہی ہے کہ انسان اسی کام کی نصیحت دوسرے کو کرتا ہے جو وہ عموماً خود نہیں کرتا۔ کرنل شاہزیب اوان کے بنگلے پر اس وقت تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب ایک تاریک سایہ گھر کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پائپ پر آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ دوسری منزل پر ایک کمرے کی کھڑکی پر جھکا۔ اسے معلوم تھا کھڑکی کیسے کھولتے ہیں۔ کھڑکی کھول کر وہ کمرے میں کود گیا۔ دھپ کی آواز گونجی تو کمرے میں سوئے نفوس میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے دبے قدموں چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور ایک دم ساری لائٹس جلا دیں۔ دھیمی آواز میں گنگنانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ماما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بیڈ پر سوئی عالیہ بیگم فوراً آنکھیں ملتی ہوئی اٹھیں اور مقابل پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چلا اٹھیں، عزیر میری جان تم۔ وہ اٹھتے ہوئے فوراً اسے گلے لگانے لگی۔ میرا فوجی بیٹا، اتنے مہینے ہو گئے تمہیں دیکھے، ماں کی یاد نہیں آتی کیا؟ وہ بیڈ پر دراز ہوتے بولا۔ ماما آپ کی یاد ہی تو کھینچ لائی مجھے، ورنہ رات کے اس وقت یوں آپ سے ملنے نہیں آتا بلکہ وش کرنے آتا۔ میری جان، سو سویٹ آف یو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پھر پوچھنے لگی، کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہو اس بار؟ صرف 2 دن کی۔ عزیر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر ہیں، ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ اور وہ چکلی تو سوئی ہوگی نا؟ اس نے چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا۔ فوراً سے سر پر تھپڑ پڑا، گندا بچہ، کیپٹن بن گئے ہو مگر حرکتیں ابھی بھی نہیں سدھریں تمہاری۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، پہلے ہی ڈھیر سارے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے بولا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی۔ وہ سکون سے آنکھیں موندے لیٹا رہا، پھر اچانک سے آنکھوں میں شرارت ابھری تو فوراً اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ عالیہ الجھن سے بولی، چکلی کو ڈرانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کھڑکی سے کود گیا اور تھوڑی ہی دیر میں عروہ کے کمرے سے چیخنے، چلانے اور پھر عزیر سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ گھر جو تھوڑی دیر پہلے سناٹے میں ڈوبا تھا اب زندگی کے ہنگامے سے گونج اٹھا تھا۔ ماہین اپنے ساتھیوں کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں بیٹھی ہوئی باس کو ساری رپورٹ دے رہی تھی۔ سر، سارے کیمرے وغیرہ اور آڈیو ڈیوائسز کب کے پلانٹ ہو چکے ہیں اور اب تک بہت سی خاطر خواہ معلومات بھی حاصل ہو چکی ہیں۔ اب بس لاسٹ سین کا انتظار ہے، پھر سب کچھ ہمارے انڈر کنٹرول ہوگا۔ ویری گڈ ماہین، باس نے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ہادی ملک وحد کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ باس نے اب ہادی سے پوچھا۔ سر، اس کی ساری فون کالز ٹیپ کی جا رہی ہیں۔ اب تک اس نے رابطہ نہیں کیا مگر اب بہت جلد کرے گا کیونکہ پارٹی والے اسے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو، ممکن ہے کوئی اور خبر بھی مل جائے۔ باس تھوڑی دیر تک مزید ہدایات دیتے رہے اور پھر میٹنگ ختم کر کے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب دفتر سے باہر نکل آئے۔ ماہین میڈم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اریت نے چلتے چلتے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ اب ماہین کے آفس کے سامنے آ گئے تھے۔ ہادی اور عمر تو سیدھا وہیں سے آگے باہر جانے کے لیے گزر گئے تھے جبکہ اریت ماہین کے ساتھ آفس کے اندر چلی آئی تھی۔ وہ آپ نے ملک وحد کے خلاف سارے ثبوت پی پی نیوز چینل کو کیوں دیے، کسی اور چینل کو کیوں نہیں؟ اریت نے ماہین کے اشارے پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ حکومتی چینل ہے، حکمران پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، اس کو اسی لیے منتخب کیا کیونکہ ملک وحد اپوزیشن سے ہے۔ وہ نہ تو چینل بند کر سکتا ہے نہ ہی اپنی خبر کو پبلش ہونے سے روک سکتا ہے۔ ماہین نے تفصیل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا دماغ لگایا آپ نے۔ اریت نے بے اختیار تعریف کی تو وہ محض مسکرا دی۔ سارے کھیل دماغ کے ہی تو ہیں، ایسے ہی تو انٹیلیجنس بیورو میں سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز نہیں ہوئی۔ ملک وحد احمد کے سامنے اس وقت اس کے خاص کارندے بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر، کچھ پتہ چلا کہ چینل والے جس رپورٹر کا نام راز میں رکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ملک وحد نے روبدار آواز سے پوچھا۔ کارندے شرمندہ ہو گئے، بشیر ڈر سے ڈرتے بولا۔ سائیں، ہم نے چینل والوں سے پوچھا تھا مگر انہوں نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ ملک وحد غصے میں ان کو گالیاں بک کے بولا۔ ابے الو کے پٹھوں، تم جا کر پوچھو گے اور وہ تمہیں بتا دیں گے جیسے؟ بغیر تو کوئی اپنا بکاؤ اور بے ایمان ڈھونڈو جسے 4 پیسے ڈلوا سکے آگے۔ اس رپورٹر کا نام کیا، اگلا پچھلا سارا ریکارڈ پتہ چل جائے گا۔ کارندوں نے تابعداری سے سر ازبات میں ہلا دیا تھا۔ جو حکم سائیں، جیسا آپ نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ چلو اب دفعہ ہو جاؤ، شکل گم کرو سب اپنی اور جلدی مجھے خبر دو ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا سب کو۔ ملک وحد کے کہنے پر سب جلدی سے باہر نکل گئے اور وہ پلان بنانے لگا کہ جب وہ رپورٹرز اس کے ہاتھ لگے تو پھر وہ اس کا کیا سلوک کرے گا۔ باقی اگلی قسط میں۔